السلام علیکم پیارے پاکستانیوں، پیش خدمت ہیں آج کی تازہ خوشخبریاں۔ آرمی چیف کی سانحہ مچ کے لواحقین سے ملاقات، انصاف فراہم کرنے کی یقین دہانی۔ پاک فوج کے سربراہ جنرل قمر جاوید باجوہ نے کوئٹہ کے دورے میں سانحہ مچ کے لواحقین اور ہزارہ برادری سے تعلق رکھنے والے افراد سے ملاقات کی اور انصاف فراہم کرنے کی یقین دہانی کرائی۔ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ ISPR کی جانب سے جاری کردہ ایک بیان کے مطابق چیف آف آرمی اسٹاف جنرل قمر جاوید باجوہ کو ہیڈ کوارٹر سدرن کمانڈ میں سیکیورٹی سے متعلق بریفنگ بھی دی گئی۔ ISPR کے مطابق ہیڈ کوارٹر سدرن کمانڈ میں آرمی چیف کو صوبے میں موجودہ سیکیورٹی چیلنجوں اور پاک افغان اور پاکستان ایران بارڈر کے ساتھ بارڈر مینجمنٹ سمیت دیگر اہم امور سے متعلق اقدامات سے آگاہ کیا گیا۔ علاوہ ازیں آرمی چیف نے مچ واقعے کے جاں بحق افراد کے لواحقین کے ساتھ وقت گزارا اور ان کے غم میں شریک ہوئے۔ پاکستان، ترکی، آذربائیجان کا مختلف شعبوں میں باہمی تعاون کے فروغ کا عزم۔ پاکستان، ترکی اور آذربائیجان کے درمیان دوسرے سہ افریقی مذاکرات ہوئے جسے اسلام آباد ڈکلیریشن کا نام دیا گیا ہے۔ مذاکرات کے بعد تینوں ممالک کے وزرائے خارجہ نے مشترکہ پریس کانفرنس کی جس میں شاہ محمود قریشی نے کہا کہ ترکی اور آذربائیجان کے ساتھ قریبی برادرانہ تعلقات ہیں۔ سہ افریقی مذاکرات کا آج دوسرا دور ہوا، پہلا دور باکو میں ہوا تھا۔ انہوں نے کہا کہ مذاکرات میں تجارت، سرمایہ کاری، عوامی روابط اور سیکیورٹی سمیت دیگر امور پر تبادلہ خیال اور سہ افریقی تعاون کو بڑھانے پر اتفاق کیا گیا۔ موڈیز نے پاکستان کا بینکنگ آؤٹ لک مستحکم قرار دے دیا۔ بین الاقوامی کریڈٹ ریٹنگ ایجنسی موڈیز نے پاکستان کا بینکنگ آؤٹ لک مستحکم قرار دے دیا۔ عالمی کریڈٹ ریٹنگ ایجنسی موڈیز کی جانب سے پاکستان کا بینکنگ آؤٹ لک مستحکم قرار دیتے ہوئے کہا گیا ہے کہ چیلنجز کے باوجود پاکستانی بینکنگ سیکٹر کے نظام میں بہتری آئی ہے، جبکہ حکومت کی جانب سے اصلاحات اور پالیسی میں بہتری کی وجہ سے استحکام آیا۔ موڈیز کے مطابق 2020 میں بینکوں کے منافع میں اضافہ ہوا ہے، جبکہ پاکستانی معیشت 2021 میں 1.5% شرح نمو کی طرف واپس آ سکتی ہے۔ صدر مملکت نے ترک وزیر خارجہ کو ہلال پاکستان ایوارڈ سے نواز دیا۔ صدر مملکت عارف علوی نے ترکی کے وزیر خارجہ میلوت چاوش اولو کو عالمی سطح پر امن کے فروغ کی کوششوں کو تسلیم کرتے ہوئے انہیں پاکستان کے اعلیٰ سول ایوارڈ ہلال پاکستان سے نواز دیا۔ ایوان صدر کی جانب سے جاری بیان کے مطابق ترک وزیر خارجہ 13 جنوری کو ایوان صدر میں ہونے والی خصوصی تقریب میں ترک سفارت خانے کے اعلیٰ عہدیداروں کے ساتھ شریک ہوئے۔ ترک وزیر خارجہ کو پاکستان کے اعلیٰ ترین سول ایوارڈز میں سے ایک دیے جانے کی تقریب میں وفاقی وزراء سمیت دیگر اعلیٰ حکومتی عہدیداروں نے بھی شرکت کی۔ پاکستانی نیاد امریکن ڈاکٹر نے 200 کینسر کے مریضوں کا $650,000 کا قرضہ کرسمس کے تحفے کے طور پر ادا کر دیا۔ کینسر کے ڈاکٹر عمر عتیق، جنہوں نے امریکی ریاست آرکنسس میں کینسر ٹریٹمنٹ سینٹر کی بنیاد بھی ڈالی تھی، نے ایک اور قابل ستائش قدم اٹھایا اور کرسمس کے موقع پر 200 کینسر کے مریضوں کا وہ قرضہ جو انہیں علاج کی وجہ سے دینا تھا ادا کر دیا۔ پاکستانی ماہر تعلیم عمران علی دینا یوٹیوب چینل پر 10 لاکھ سبسکرائبرز والے پہلے پاکستانی بن گئے۔ عمران علی دینا یوٹیوب چینل GFX مینٹور پر مختلف لیکچرز کے ذریعے طالب علموں کو میڈیا سائنسز، ڈیزائن اور اینیمیشن پڑھاتے ہیں اور طالب علموں میں مقبولیت کی وجہ سے ان کے چینل پر سبسکرائبرز کی تعداد 10 لاکھ سے زائد ہو گئی۔ ٹرائل کی تکمیل کے ساتھ ہی چینی ویکسین کی جلد رجسٹریشن متوقع۔ کرونا وائرس پاکستان میں روزانہ درجنوں جانیں لے رہا ہے اور ایسے میں چین کی سرکاری کمپنی سینو فارم سے کووڈ-19 ویکسین کے درآمدات کی راہ میں حائل واحد رکاوٹ جلد دور ہو جائے گی، جہاں کراچی میں اس کا فیز 1 ٹرائل آخری مرحلے میں پہنچ گیا ہے۔ NCOC کے سربراہ کا کہنا ہے کہ فیز 1 ٹرائل کو کلینکل ٹرائل کے ساتھ الجھن میں نہیں ڈالنا چاہیے، کیونکہ اب تک چین، دبئی اور ابوظہبی میں 10 لاکھ افراد کو ویکسین دی گئی تھی، لہٰذا اس سلسلے میں صرف چھوٹے ٹرائل کی ضرورت تھی جسے فیز 1 ٹرائل کہا گیا ہے۔ کلینکل ٹرائل کے بعد ویکسین پہلے ہی منظور کر لی گئی ہے اور اسے ذخیرہ کرنا آسان ہے، تاہم اس کی قیمت سے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے، لہٰذا میں اسے واقف نہیں ہوں۔ سب سے بڑے اسلامی ملک انڈونیشیا میں کرونا ویکسین کا استعمال شروع۔ 27 کروڑ سے زائد کی آبادی والے اسلامی دنیا کے اہم ترین ملک انڈونیشیا میں 13 جنوری سے صدر جوکو ودود کو ویکسین لگانے سے مہم کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ صدر جوکو ودود سمیت پہلے ہی دن اعلیٰ فوجی و دیگر سیکیورٹی عہدیداروں، محکمہ صحت کے افسران اور حکومتی عہدیداروں کو بھی ویکسین لگائی گئی۔ ویکسینیشن کے پہلے ہی دن انڈونیشیا کی علماء کونسل کے سیکرٹری کو بھی ویکسین لگائی گئی۔
انڈونیشیا کی حکومت نے 11 جنوری کو چینی میڈیکل کمپنی سینوویک بائیو ٹیک کی ویکسین کے استعمال کی منظوری دی تھی۔ اگرچہ انڈونیشیا کی چینی میڈیکل کمپنی نے گزشتہ ماہ دسمبر کے آغاز میں ہی مذکورہ ویکسین کی پہلی کھیپ دیتے ہوئے اسے استعمال کرنے کی درخواست بھی دی تھی، تاہم ویکسین کے استعمال کی منظوری میں تاخیر ہوئی۔ ویکسین کے استعمال کی منظوری کے 2 دن بعد 13 جنوری سے اس کا استعمال شروع کیا گیا اور صدر مملکت سمیت اعلیٰ حکومتی و فوجی عہدیداروں کو ویکسین لگا کر مہم شروع کی گئی۔ آئی سی سی پول میں وزیر اعظم عمران خان بہترین کپتان قرار۔ منگل کو سماجی رابطوں کی ویب سائٹ پر پیس سیٹر کے عنوان سے ایک پوسٹ شیئر کرتے ہوئے پاکستان کے سابق کپتان اور موجودہ وزیر اعظم عمران خان، بھارتی ویرات کوہلی، جنوبی افریقی اے بی ڈیویلیئرز اور آسٹریلوی خاتون کرکٹر میگ لیننگ کا نام دیتے ہوئے لکھا گیا کہ کپتان بننے کے بعد ان کرکٹرز کی بیٹنگ یا بولنگ اوسط بہتر ہوئی۔ آپ کے خیال میں ان چاروں افراد میں سے کس نے قیادت سنبھالنے کے بعد بہترین کارکردگی دکھائی؟ 24 گھنٹے جاری رہنے والی پولنگ میں 5 لاکھ سے زائد افراد نے اپنی رائے کا اظہار کیا اور عمران خان 47% ووٹ حاصل کر کے کامیاب قرار پائے۔ ابتدا میں پاکستانی ٹیم کے سابق کپتان 49% کے ساتھ واضح برتری لیے ہوئے تھے، لیکن آہستہ آہستہ ویرات کوہلی کے ووٹوں میں اضافہ ہوتا گیا۔ آخری لمحات میں سخت مقابلہ ہوا۔ پولنگ کا وقت ختم ہونے سے 17 منٹ قبل تک بھارتی کپتان کو 1% کی برتری حاصل تھی۔ آخر میں ڈرامائی انداز میں عمران خان کے چاہنے والوں نے ووٹنگ میں بھرپور حصہ لیتے ہوئے زور لگایا اور بازی جیت لی۔ بھارتی صحافین نے دھاندلی کے الزام عائد کرتے ہوئے کہا کہ کوہلی جیت رہے تھے، اچانک عمران خان کی جیت کیسے ہو گئی؟ دونوں ملکوں کے سوشل میڈیا پر یہ بحث عروج پکڑتی گئی۔ عمر گل کوئٹہ گلیڈیٹرز کے بولنگ کوچ مقرر۔ گزشتہ 4 سیریز سے سابق آل راؤنڈر عبدالرزاق کوئٹہ گلیڈیٹرز کے بولنگ کوچ کی حیثیت سے خدمات انجام دے رہے تھے، تاہم پاکستان کرکٹ بورڈ کی نئی پالیسی کی وجہ سے اب عبدالرزاق پی ایس ایل فرنچائز کے لیے مزید کام نہیں کر سکتے۔ عبدالرزاق اس وقت پاکستان کرکٹ بورڈ کی ایک ایسوسی ایشن سے بطور کوچ وابستہ ہیں، لہٰذا ڈومیسٹک کرکٹ سے منسلک کوئی بھی فرد مفادات کے ٹکراؤ کی پالیسی کے تحت پی ایس ایل فرنچائز کی کوچنگ نہیں کر سکتا۔ کوئٹہ گلیڈیٹرز کے مالک ندیم عمر نے اپنے بیان میں کہا کہ عمر گل کا T20 کیریئر بہترین رہا اور جدید دور کے کھیل کے حوالے سے عمر گل کی معلومات نسیم شاہ اور محمد حسنین جیسے ہمارے فاسٹ بالرز کے لیے مددگار ثابت ہوگی اور مجھے یقین ہے کہ آنے والی پی ایس ایل میں وہ ہماری ٹیم کے لیے بہت مددگار ثابت ہوں گے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، انشاءاللہ کل تازہ خبروں کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ پاکستان زندہ باد۔